قرصا، فرمایا جس وقت ایک شہید رب ذوالجلال کے رستے میں شہید ہوتا ہے، ان کے جسم پر جب تلوار چلتی ہے، تیر جو ہے وہ چلتا ہے، تو چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تلواریں چلے تو ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چونٹی کے کانٹے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا وہ چھوٹی سی چونٹی جو ہے وہ کسی بندے کو کاٹ دے تو کتنا درد ہوتا ہے، اتنی بھی درد نہیں ہوتی کس بندے کو جو اللہ کے رستے میں اسلام کو نافذ کرنے میں اس کی شہادت ہوئی، چاہے وہ جسم کے ٹکڑے اس کے کر دیے گئے، اس کو تو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن میں قربان جاؤں سرکار کے اس ادراک کے اوپر کہ سرکار کا ادراک کیسا تھا، کیسی غیب کی خبر تھی۔ آج آپ جو کچھ مرضی بھی کر لیں، آپ کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ان کو بتاؤ گے کہ میرے سر میں درد ہے یا میرے پیٹ میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، وہ ڈاکٹر تم سے پوچھے گا کتنی درد ہے، تم ان کو بتاؤ گے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے یا ہلکی درد ہے۔ لیکن اب اس درد کا جو معیار ہے اور وہ کتنی درد ہے وہ تھرمامیٹر تمہارے پاس نہیں ہوگا کہ اب یعنی کتنی شمار ہوتی ہے وہ درد، اور یا اس کی مثال اور مشابہ تم کبھی بھی دے نہیں سکتے، بس اتنا کہو گے کہ سر کو درد ہے، جسم میں فلاں حصے میں درد ہے۔ یہ تو ماہ مدینہ کی نظر کا کمال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شہید جس کے جسم کی بوٹیاں کر دی جائے تو فرمایا ان کو درد اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اب چونٹی کا ذکر بھی کیا گیا تو وہ تو آپ کو محسوس ہے کہ جب چونٹی کاٹتی ہے، وہ کیڑی یا کاٹ لے، اب اس کی درد کتنی ہوتی ہے، بعض کا تو بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اتنا بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا جو رب کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم یزید کی طرف سے لڑے تو تمہارے جسم کو جب تلواریں لگے گی تو پھر تمہارے اوپر جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے وہ تم جان سکتے ہو، پھر اس وقت تم جانو گے اور پھر قیامت تک کے لیے تیرا نام ذلیلوں میں شمار ہوگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اگر تم میری طرف سے ہو کر یزیدیوں کا مقابلہ کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں شہادت کی موت عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اب میدان کربلا میں آپ تشریف لے گئے، صبح 10 محرم شریف تھا، رات تھی، یعنی آج 9 تھی تو کل 10 محرم شریف تھا۔ رات کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بچھایا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ذکر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ جو آئے ہوئے ساتھی تھے مدینہ شریف تھے، جن میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، سب سے زیادہ حضور کے صحابہ نے اہل بیت طہار پر اپنی قربانی دی ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ سے انہوں نے پیار نہیں کیا، ان بدبختوں کو کیا پتا کہ صحابہ کی محبت کیا تھی سرکار کے اہل بیت طہار سے، کیا پیار تھا ان کے ساتھ۔ اب تقریباً 22 اہل بیت طہار تھے اور 22 کے علاوہ جو شہید ہونے والے یعنی 72 تک جنہوں نے گنتی کو پورا کیا گیا وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے علیہم رضوان۔ اب جس وقت 10ویں محرم شریف کی وہ رات 9 اور 10 کے درمیانی جو رات ہوتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے اپنے جتنے بھی نوجوان تھے، بزرگ، سب کو بلا لیا، بھائیوں کو بھی بلا لیا، ان کو آپ نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ ان کو جب یہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی تعریف بیان کی اور ساتھ لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں رب کی تعریف بیان کرتا ہوں چاہے وہ مجھے خوشی دے، کہ یعنی اگر اس کی طرف سے مجھے خوشی نصیب ہو پھر بھی رب کی تعریف کرتا ہوں، اور اگر اس کی طرف سے مجھے کوئی غم آ جائے، مصیبت آ جائے تو پھر بھی میں رب کی تعریف ہی کرتا ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا۔ لیکن آج میں نے تمہیں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ فرمانے لگے آج ہے رات کا وقت، اندھیرا چھایا ہوا ہے، تم لوگوں میں سے رات کے وقت جس نے واپس جانا ہے وہ چلا جائے،
جس نے یہاں سے نکلنا ہے، رات کا وقت ہے، نکل جائے۔ اب یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے، حضرت امام حسین نے خطاب کن کو کیا؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان کو فرمایا جس نے نکلنا ہے یہاں سے نکل جائے۔ آگے فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَبُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي، فرمانے لگے کہ اے میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، تم میرے بڑے ہی وفادار ہو، بڑے ہی وفادار ہو، اور اتنے وفادار ہو کہ اس وقت پوری دنیا میں تم سے زیادہ مجھے کوئی وفادار نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ تم نے مدینہ شریف چھوڑا تو میری وجہ سے چھوڑا ہے، تم نے مکہ شریف چھوڑا تو میری وجہ سے چھوڑا، سنگلاخ رستوں سے گزرتے ہوئے آج اس میدان کربلا کی سرزمین پر کہ جو خیموں کے ہر طرف موت جو ہے وہ منہ کھول کر کھڑی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے تم میرے ساتھ اور بیٹھے ہو، کھڑے ہو، جس نے تم لوگوں میں سے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ کیسا وہ دلیرانہ خطبہ کہ جہاں پہ موت آنکھیں دکھا رہی ہے تو امام حسین فرمانے لگے اس موت کا میں سامنا خود کروں گا، میری وجہ سے تمہیں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ملے، تم میں سے جس نے جانا چلا جائے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا کہ کل قیامت والے دن میں اللہ کریم کی بارگاہ میں تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کے چلے گئے تھے، تم میں سے جس نے جانا چلا جائے، نہیں شکایت کروں گا۔ فجزاکم اللہ جمیعا انی خیرا، پھر آپ نے آگے سے دعا بھی دی کہ اے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ، اللہ کریم تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، میں کبھی بھی تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو اور تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ فرمانے لگے صبح 10 محرم شریف کی رات ہے، میں چلا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی بندہ بعد میں آنے والا کہے دیکھو اگر وہ نہ جاتے تو بچ جاتے، یہ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے، ناموس کے لیے اگر وہ نہ نکلتا تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں جو موت اسلام کے لیے بندے کو آ جائے، اسلام کے پیچھے چلتے ہوئے جس بندے کی روح قبض ہو جائے، اس سے بڑی اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی موت کیا اچھی ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پہ آپ نے یہ جملہ بولا، پھر کیا ہوا؟ فرمانے لگے وَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا فَانْطَلِقُوا فِي حَلٍّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنِّي زِمَامٌ، فرمانے لگے تم سارے چلے جاؤ، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ کہتے جس وقت آپ نے یہ جملہ بولا تو وہ جو پاس رہنے والے تھے، آخر وہ بھی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور انہوں نے کچھ وقت حضرت امام حسین کے ساتھ گزارا ہوا تھا، ان کی تربیت ہی ایسے گھر کے اندر ہوئی تھی اور ایسے در کے اوپر ہوئی تھی کہ جو موت کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ موت کے پیدا کرنے والے کو دیکھتے تھے وہ۔ اب کیا ان لوگوں میں سے کسی نے یہ جواب دیا، یعنی جو جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، فوراً وہ بول اٹھا، کہنے لگا حسین اگر ہم نے تمہارے ساتھ وفاداری کی ہے تو تم نے بھی تو ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے، ہم وفادار ہیں تو تم بھی تو وفادار ہو، تو ہم آپ کو چھوڑ کر کیوں جائے؟ یہ جملہ جب بولا تو اس کے بعد حضرت مسلم بن اوس جا، حضرت مسلم یہ صحابی رسول ہے، مسلم بن اوس جا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک خطاب کیا، بڑا مختصر شاندار خطاب کیا، کہنے لگے واللہ لا افارقک حتی اکسر فی صدورہم، امام حسین ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، واللہ لا افارقک، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، حتی اکسر فی صدورہم، یہاں تک کہ ہم لڑتے لڑتے اپنا نیزہ یزیدیوں کے سینوں کے اندر گاڑ دیں گے، یزیدیوں کے سینوں کو چیر کر کے رکھ دیں گے، ہم نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر، رمح وَأَضْرِبُهُمْ بِسَيْفِي، اور پھر نیزہ جب ہم ان کے سینوں کے اندر گاڑیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی تلوار نکالیں گے، تلوار نکال کر پھر ہم ان کی گردنوں کو کاٹیں گے، ما ثبت قائمتا بیدی، اور اگر ہماری تلوار بھی ٹوٹ جائے، نیزہ بھی ٹوٹ جائے، تلوار بھی چلی جائے تو اے حسین ہم پھر زمین سے پتھر اٹھائیں گے، پتھر اٹھا کر ہم یزیدیوں کو ماریں گے، مارتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے تیر ہوں گے ہمارے پتھر ہوں گے، ان کی تلواریں ہوں گی تو ہمارے پتھر ہوں گے، اور ان کے نیزے ہوں گے تو ہمارے پتھر ہوں گے،
پھر آگے فرمانے لگے واللہ لا انفعلوا کہ ہم کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے، ولیکننا نفدیک بانفسنا جب تک کہ ہم اپنے جان کو اے حسین آپ کے قدموں پر قربان نہیں کر دیتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر آگے جملہ کیا تھا؟ فرمانے لگے بی واموالنا، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس مال ہے تو پھر ہم اپنے مال کو حسین آپ کے قدموں پر قربان کریں گے، واہلینا، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو آپ کے قدموں پر قربان کریں گے، ونقاتل معک، اے میرے حسین پھر کیا ہوگا؟ آخر میں جب ہمارے مال بھی چلا جائے گا، ہمارے بیٹے بچے سب کچھ آپ کے قدموں پر شہید ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں پر قربان کرتے ہوئے خوشی سے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ جب خطاب تھا رات کا، اس کے بعد ہوا کیا؟ صبح 10 محرم شریف آئی تو حضرت مسلم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، تلوار لے کر نیزہ لے کر گئے میدان کے اندر۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو ان کی شہادت ہو گئی۔ شہید ہونے سے پہلے ابھی ان کے کچھ سانس باقی تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جاتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا اپنی گود مبارک میں۔ کیا وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ جن کی روح نکل رہی تھی تو حضرت امام حسین کا جو ہے وہ چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ فرمانے لگے جب رکھا تو آپ کے ساتھ کچھ دوسرے صحابی تھے، وہ موجود تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن اوس سے کہا کہ آپ کوئی وصیت ہی فرما دیں، آپ کوئی وصیت ہی ہمیں کر دیں جاتے ہوئے کہ دنیا سے کوئی وصیت، کوئی تمہاری زمین ہے، کوئی تمہارا اور کام ہے یا کسی قسم کا ہو، اگر ہمیں طاقت ملی تو ہم اس طاقت کا مظاہرہ کریں گے، آپ کی وصیت کو پورا کریں گے۔ تو حضرت مسلم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا وصیت کی؟ فرمانے لگے اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت ہے؟ فرمانے لگے کہ میری وصیت یہی ہے کہ جس طرح میں نے حسین کے قدموں پر جان قربان کی ہے، تم بھی ایک ایک کر کے حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی تیسری بات نہیں ہے، یہی کہا جس طرح آج میں نے جان قربان کی ہے اس طرح تم بھی قربان کرنا۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ سرکار سے حدیث سنی ہوئی تھی کہ جس وقت بندے کی شہادت ہو رہی ہوتی ہے، خون کا قطرہ جو ہے وہ زمین پر گر رہا ہوتا ہے اور جسم سے روح کی جدا ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ رب ذوالجلال بغیر پردے کے اپنا دیدار اس شہید کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوس جانتے تھے کہ حسین کے قدموں پر جان کا نذرانہ پیش کرنا ہی رب کے اسلام کے لیے نذرانہ پیش کرنا ہے اور رب کے لیے جان کو قربان کرنا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بولا کہ اگر حسین کے قدموں میں اگر تم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو بغیر کسی پردے کے، بغیر حجاب کے، تو پھر تم حضرت حسین کو نہ چھوڑنا، اپنی جان قربان کرنا۔ کیوں؟ حسین کرسی کی لالچ میں نہیں آئے، حسین رب کے اسلام کے لیے آئے ہیں، حسین کرسی کی لالچ میں نہیں آئے، حسین مریدوں کی لالچ میں نہیں آئے، مریدوں میں اضافے کے لیے نہیں آئے، حسین اس جگہ پہ جو آئے ہیں وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ان کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زیر زمین یزید کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے اس زمین سے نکال کر اس کو آسمان کی بلندیاں دینا چاہیے۔ تو جو اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری بات یاد رکھنا کہ تم حسین کو نہ چھوڑنا، کہ حسین کو تم نہ چھوڑو گے تو رب ذوالجلال براہ راست تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آخر میں بات بڑی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہاں پہ حضرت مسلم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک وہ خطبہ تھا جو انہوں نے دیا تھا، پھر چونکہ آگے ان کی شہادت کو بیان کرنا پڑا،
اسی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لوگوں کو خطبہ دیا نا، تو لوگوں کے آگے سے جذبات یہ دیکھے کہ حسین ہم آپ کو تو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب یہ خطاب ختم ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھ گئے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ اس جگہ پہ اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے آپ نے کچھ اشعار زمانے کے تغیر میں پڑھنے شروع کر دیے کہ زمانے نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا۔ آپ نے یہ شعر پڑھے کہ یہ الکامل میں یہ شعر موجود ہے، یا دہر اف لک من خلیل۔ یہ حضرت امام حسین اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھ کر شعر پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ اس کا کیا تھا؟ فرمانے لگے یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والافیل۔ کہنے لگے کہ اے زمانہ تیری دوستی پر مجھے افسوس ہے، تیری دوستی پر مجھے افسوس ہے، کتنے ہیں تیرے صبح و شام، کہ کبھی صبح آ جاتا، کبھی شام آتی، شام جاتی ہے تو صبح آ جاتی ہے، صبح آتی تو شام آ جاتی ہے، کہ یعنی تیرے اندر تبدیلی کتنی ہے کہ ہر وقت تبدیلی ہی تبدیلی نظر آتی ہے، ایک جگہ پہ تم کھڑے نہیں ہوتے۔ کہنا من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل۔ کہنے لگے حضرت امام حسین کہنے لگے کہ اے زمانہ دوست اور طالب جو شہید ہو گئے، یعنی جو آپ کے ساتھ آئے تھے نا تو وہ شہید ہو گئے تھے پہلے بھی کچھ، کہنے لگے جو شہید ہو گئے، والدہر لا یقنع بالبدیل، فرمایا اس حال میں کہ زمانہ ان کا بدل نہیں لاتا، کہ یعنی جو شہید ہوئے تھے ان کی تو بدل کوئی آئی نہیں ہے۔ اگر عباس گئے ہیں تو عباس کے بدلے میں کوئی ہمیں عباس نہیں ملا، کوئی دوسرا بھائی نہیں ملا۔ اگر اکبر گئے ہیں تو پھر مجھے کوئی دوسرا اکبر نہیں ملا، اصغر گئے ہیں تو کوئی اصغر نہیں ملا۔ فرمانے لگے مجھے تیرے اوپر بڑا افسوس ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ۔ آخر میں یہ بھی کہنے لگے کہنا یہ ٹھیک ہے کہ حکم صرف میرے رب کا حکم تھا کہ اکبر نے جانا ہی جانا ہے، میرے رب کا حکم تھا کہ عباس نے جانا ہی جانا ہے۔ آگے کہنے لگے وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ۔ فرمانے لگے بات تو یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو رب نے پیدا کیا ہے اس نے دنیا سے پردہ کرنا ہی کرنا ہے، کوئی بھی ہے اس نے پردہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر یہ جب جملہ آپ نے بولا، یہ شعر بولے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے بہت زیادہ آزمائشوں پر صبر کیا، ساتھ ہی ان کا خیمہ تھا، بالکل ایک پردہ تھا درمیان کے اندر۔ جب یہ 2-3 مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شعر پڑھے نا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئی، تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ لگتا حسین جو ہے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ تو آ کر پتہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی، یہ بھی الکامل میں موجود ہے، کہنے لگی کہ یا خلیفۃ الماضی وسمال الباقی، اے گزرنے والے جو لوگ ہیں اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، آپ کو تو رب نے ان کا بھی خلیفہ بنایا ہے، کہ یعنی اس کا مطلب دوسرا یہ سمجھے کہ اے حسین جو تمہارے بعد آنے والے لوگ ہیں تمہارا نام کبھی بھی ان کے اندر نہیں مٹے گا، تمہارا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جب حضرت امام حسین نے دیکھا نا کہ یہ تو پریشان ہو گئی ہے، غم کے اندر مبتلا ہے، ڈوبی ہوئی ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اخیت انی اقسم علیک۔ آپ ارشاد فرما لگے کہ میری بہن نہیں، حضرت زینب نے پھر ایک جملہ بولا، کہنے لگے ماتت فاطمۃ امی وعلی ابی والحسن اخی۔ کہنے لگے حسین یہ آپ کیسے شعر پڑھ رہے ہو؟ فرمایا تم فاطمہ، حضرت میری والدہ محترم حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی میرے ابا جان، حضرت نبی کریم علیہ السلام، حضرت حسن جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے بعد اگر کوئی ہمارا دھیان رکھنے والا ہے تو حسین وہ تو رب نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے، اگر تم نے کوئی ایسے دکھی شعر پڑھنے تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ یہ ہوتی ہے بہنیں کہ کیسا یعنی دلیرانہ آگے سے جملہ بولا کہ حسین اگر تم نے جیسے دکھی شعر پڑھنے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ویسے ہی خواتین ہیں، ہمارے دل تو چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے آگے سے جملہ پھر کیا بولا؟ فرمانے لگے وَعْلَمِي أَنَّهَا أَهْلِ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ۔ اے میری بہن زینب، بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین پر ہے لا یبکون، وہ باقی نہیں رہے گا،
نہ آسمان والے زندہ رہیں گے اور نہ زمین والے زندہ رہیں گے۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، سوائے ہمارے اللہ کے، اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی، اس کا سارے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ابا جان حضرت علی بھی ہم سے بہتر تھے، ہماری والدہ بھی بہتر تھی، ہمارے نانا جان بھی بہتر تھے، ہمارے بڑے بھائی بھی ہم سے بہتر تھے۔ کہنے لگے ولی ولہم ولی کل مسلم برسول اللہ اسوۃ، اے میری بہن زینب کہ ہمارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے، ان کی زندگی ہے۔ یہ آخری جملہ ہے جی، یہ آپ نے جملہ کیوں بولا حضرت امام حسین نے اپنی بہن کے لیے کہ ہمارے لیے تو نبی کریم علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اصل میں آپ جانتے تھے اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے زینب کل میری شہادت ہونے والی ہے، تم نے کوئی وویلا نہیں کرنا، تم نے کوئی ہائے ہائے نہیں کرنی، سینے کو بھی نہیں کرنی، سینے کو پھاڑنا نہیں ہے، تم نے کوئی سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا، تم نے اپنے پردے کو چاک نہیں ہونے دینا ہے۔ اور اس کی تفسیر جو ہے آگے باقاعدہ آپ نے خود ارشاد فرمائی۔ اس جملے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا اخیتا انی اقسم علیک، میری بہن زینب آج میں تمہیں قسم دے رہا ہوں اور تم سے قسم لے رہا ہوں۔ وہ قسم کس بات کی ہے؟ فرمایا لا تشکی علیہ جیبن، فرمایا اے میری ہمشیرہ مجھے حلف دو کہ تم میرے جانے کے بعد کبھی بھی تم ہائے ہائے نہیں کرو گے۔ لا تشکی جیبن، کبھی بھی تم سینے کو بھی نہیں کرو گی، کبھی بھی سینے کو نہیں پھاڑو گی۔ یہ حضرت امام حسین کے لفظ تھے۔ اور آگے فرمایا ولا تخمشی علیہ وجہن، میں کہتا ہوں لوگ تو سرکار کے غیب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، امام حسین بھی جانتے تھے کہ میرے بعد لوگ آئیں گے، سینے کو پھاڑیں گے، اوپر سینے کو بھی کریں گے، ماتم زنی کریں گے۔ آج تو اس سے بھی آگے لوگ گزر گئے، شمشیر زنی تک آ گئے، زنجیر زنی تک آ گئے۔ تمہیں پتہ نہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے جس امتی نے کسی مصیبت کی وجہ سے سینے کے اوپر ہاتھ مارا، سرکار نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جس بندے نے کسی غم کی وجہ سے میری امت میں سے کسی نے اگر اپنے سینہ کو بھی کی، گلے کو پھاڑا، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جس نے ہائے ہائے کی میرا امتی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بیٹا جب حضرت ابراہیم آپ کا انتقال ہوا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت سعد غالباً پاس موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی روتا ہوں، بیٹے کی موت پر، ان کی جدائی پر مجھے غم ہے، لیکن دل وہی کہتا جو میرے رب کا حکم ہے، دل دوسری طرف نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا ولا تخمشی علیہ وجہن، واہ کیا جملہ تھا۔ فرمانے لگے کہ اے میری بہن زینب میرے جانے کے بعد تم نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ نہیں مارنا، چہرے کے اوپر ہاتھ نہیں مارنا۔ ولا تدعی علی بالویل، اور تم نے یا حسین نہیں کہنا ہے چہرے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے، تم نے سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ یا حسین، ہم بھی یا حسین کہتے ہیں، ہم بھی یا حسن کہتے ہیں، ہم بھی یا صدیق کہتے ہیں، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ تھا ولا تدعی، نہیں تم نے پکارنا کس کو؟ علیہ، مجھے، یعنی حضرت حسین کہنے لگے کہ مجھے میرا نام لے کر تم نے نہیں پکارنا، بالویل، ہائے کہتے کہتے ہائے یا حسین، ہائے یا حسین، اور سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے تم نے ایسا نہیں کرنا، نہیں تم نے کرنا۔ اور پھر یہ جملہ جب یہ بولا گیا تو میں کہتا ہوں کہ پھر صبح کا وہ دن آ ہی گیا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جو شہید کی داستان آپ نے علماء سے سنی ہے کہ آپ کے جو جسم پر 72 وہ نیزوں کے بار تھے، تیروں کی بارش تھی، 112 نشان تھے تیروں کے، اور آپ کو پھر زمین پر گرا دیا گیا۔ جب آپ کی شہادت ہونے لگی، آپ اس گھوڑے سے نیچے اترے تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو مجھے آزمائش دی تھی اس آزمائش پر تو نے مجھے کامیاب فرما دیا ہے۔ اور پھر شام کا وقت ہوا، جو وصیت کی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت امام حسین نے کہ تم نے میرے بعد سکینہ کا دھیان رکھنا، دوسروں کا دھیان، سواریوں کا پردہ کا بے پردگی نہیں ہونے دینی، یہ سخت ترین روایات ہیں۔
تو اس وقت حضرت پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اس کے اوپر پہرا دیا، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد آج تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا۔ شام کا وقت تھا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیموں سے غائب ہو گئی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی اور پکڑ کر ان میدان کربلا کے حصے میں آتے کے اندر آپ گئی تو دیکھا کہ حضرت سکینہ اپنے ابا جان حضرت امام حسین کے سینے پر لیٹی ہوئی ہے، اس جگہ پہ لیٹی ہوئی ہے، تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ان کو پاس بلایا، چونکہ وصیت کی تھی کہ میری بہن یہ سکینہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ میرے بغیر سوتی نہیں تھی، تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کو اپنے ساتھ لٹانا ہے، اس سے پیار کرنا ہے اور اپنے باپ کی غیر موجودگی جو ہے ان کو محسوس نہیں ہونے دینا۔ تو یہ جو معاملہ تھا تو یہ بہادری ان کی تھی۔ پھر یزید کے اندر وہ خطاب، وہ پھر ابن زیاد کے اندر وہ جو خطاب تھا، اور پھر اس پورے قافلے کو لے کر میدان اس مدینہ شریف کی سرزمین پر جانا، یہ کسی عام بندے کا کام نہیں تھا۔ بڑی بہادری کے ساتھ آنسو بہنے نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک اس کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جس وقت جو یزید کے دربار کے اندر گئے تو یزید نے وہ جملے مسلم شریف کی اس تشریح کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر کہ کہتے اس کے اندر موجود ہے کہ جس وقت یزید نے یہ کہا تھا کہ آج وہ بدلہ جو میدان بدر کے اندر مسلمانوں نے ہمارے بنو امیہ کے ساتھیوں کو مار کر لیا تھا، آج وہ بدلہ لے لیا ہے ہم نے خاندان رسول سے۔ اور پھر اس نے جب اعتراضات کیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو حسین مٹ گئے اور ہم آج بھی زندہ ہیں۔ تو حضرت اتفاق سے اس وقت جو ہے وہ اذان مسجد میں ہونا شروع ہو گئی، تو لفظ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، او یزید لعین، تو کہتا حسین مٹ گیا ہے، دیکھ آج بھی اذان کے اندر میرے نانا مصطفیٰ کا نام موجود ہے، آج بھی موجود اور قیامت تک کے لیے موجود رہے گا۔ یزید تیرا نام مٹ جائے گا اور میرے بھائی حسین کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ ایسی داستان رقم کی، ایسی داستان رقم کی، بلکہ اس کی تفسیر الکامل کے اندر موجود ہے کہ جب آپ رستے سے جا رہے تھے ایک محل کے اندر ایک بندہ قرآن کی تلاوت سورہ کہف کی کر رہا تھا، تو اس جگہ پر آپ نے وہ بندہ اس آیت پہ آیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جس کا مطلب یہ ہے کہا کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے، اس کا اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ بہت ہی عجیب قصہ ہے۔ تو جب یہ آیت آئی نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس وقت نیزے کے اوپر تھا، تو آپ کے منہ مبارک سے آواز نکلی کہ اصحاب کہف کا قصہ یقیناً بڑا عجیب قصہ ہے، لیکن حسین کا قصہ جو ہے اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہو جائے گا۔ واقعی تم دیکھو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کتنا عجیب ہے۔ اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی مان گئے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوگوں نے رب ہونے کے دعوے کیے، بہت بڑا جرم ہے، لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن آج تک کسی بندے نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ یہ کیسی ایک عجیب داستان ہے۔ یہ تو ساری تربیت تھی اس ہستی کی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی اور ایسے انداز سے تربیت کی ہے کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی بندہ بھی اسلام کی خاطر جو اٹھے گا، جو بھی اسلام کی خاطر اٹھے گا، ان کے جسم سے ایک خون کا قطرہ بھی نکلے گا اسلام کی خاطر، ایک کانٹا بھی چوبے گا، تو رب ذوالجلال حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کا ثواب ان کو عطا فرما دے گا۔ اور یہ آپ جب مدینہ شریف کے اندر چلی گئی، اور یہ بہت بڑی آگے داستان ہے، یزید نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں یزید کی تو ظلم کی انتہا تھی۔ سرکار نے تو اتنا جملہ بولا ہے کہ جو بندہ میرے آل کو، میری اولاد کو، جو آل اولاد مسلمان صحیح العقیدہ ہے، فرمایا اگر ان کا بغض محض، ان کو کوئی کانٹا نہیں چوبے گا، ان کو کوئی مارے گا نہیں، پتھر نہیں مارے گا، کوئی گالی بھی نہیں دے گا، صرف بغض ہوگا ان کے سینے کے اندر، فرمایا رب نے تو ان کو کفر کی موت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو تم سوچو تو صحیح، جس یزید نے فوج بھیج کر حضرت امام حسین کو، ان کے رفقا کو اس میدان کربلا کی زمین پر تڑپایا، ان کو شہید کیا، اور پھر ایسے ایسے جملے اس نے بولے کہ جو کفر کے اوپر دلالت کرتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا، پھر یزید کی حمایت میں بولنا معاذ اللہ، اور پھر ایسے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا کرنا معاذ اللہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سرکار کی امتی ہونے کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو سیدھے سادھے جو ہے وہ معاذ اللہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، سرکار کے صحابہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار ہو، ہم سب کے خادم ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت کے پیار میں سرکار کے کسی ایک صحابی کو، ادنا سے ادنا صحابی کو اگر کوئی برا کہے گا تو ہمارے نزدیک وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر صحابہ کی محبت میں اگر اہل بیت طہار میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض رکھتا ہے، برا کہتا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ سرکار کے ان کی تربیت سرکار نے کی ہے۔ ایک شاگرد غلط کام کرے تو بولے بالے بندے ان پڑھ وہ بول دیتے، کہتے تمہارے استاد نے تمہاری یہ تربیت کی ہے۔ تو جس کی تربیت ہی نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے، جس کے منہ میں لعاب سرکار ڈالتے ہو، جن کے لیے سجدے کو سرکار لمبا کر دیتے ہو، جن کو سرکار اپنا بیٹا کہے، اور جن کے اوپر اپنے سکے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کر ڈالیں، تو کیا وہ غلط راستے پہ چل سکتا ہے؟ معاذ اللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں بندہ اپنے اندر دیکھے کہ جو بندہ حضرت امام حسین کو یا آپ کے رفقا کو کہے جی نہیں وہ تو مریدوں کے اضافے میں کرسی کی لالچ میں نکلے تھے، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تم بھولے بیٹھے ہو، حضرت امام حسین کس گدی کی لالچ میں نکلے تھے؟ مدینہ شریف کی وہ گدی جس گدی پر سرکار بیٹھتے تھے، اس گدی سے بڑھ کر اور کون سی گدی ہو سکتی ہے؟ مدینہ شریف کی ریاست سے بڑھ کر اور کون ریاست ہو سکتی ہے؟ بھلا امام حسین چھوڑ سکتے تھے؟ آپ کا تو یہ جملہ تھا جو حضرت مدینہ شریف کے اندر خطبہ دیا جب صحابہ نے روکا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں نہیں مدینہ شریف کو چھوڑنا چاہتا، لیکن مجھے کیوں چھوڑنا پڑا ہے؟ کہنے لگے قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الشیطان، اس یزید نے رب کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا آقا بنا لیا ہے، اس لیے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں میں۔ اس واسطے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، چونکہ میں نے یہ سوچا آگے اس کے ظلم بڑے موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اگر اس کا حصہ آیا تو میں بیان کروں گا، لیکن اسی پہ اپنی اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حضور کے صدقے سے کل قیامت والے دن اور دنیا کے اندر بھی اور قیامت والے دن بھی ہمیں اہل بیت طہار علی مرضوان کی سنگت ساتھ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا کی جو ہے رفاقت اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔